والے ہیں فاصلے لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب ثم الصلاة والسلام على رسوله المسدد نذيره المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد يا أبا الزهراء أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون نعرہ تکبیر. خداوند عالم کا نام لینا بہت بڑی عبادت ہے. کافی حضرات تشریف فرما ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. خانوادہ ابو طالب علیہ السلام پہ بلند تر صلوات. خداوند عالم کا فرمان مطہر یہ ہے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان تمہارے ولی ہیں جو نماز کو قائم کیے ہوئے ہیں، زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. در حالانکہ وہ نماز کی حالت میں ہی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور رکوع بھی کرتے ہیں. تو مومن کرام، ولایت عظمیٰ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس کے موضوع پر تیسری گفتگو ہونے جا رہی ہے، جس میں آج لفظ انما پہ گزارش کی جائے گی کہ انما ولیکم اللہ، فقط اور فقط تمہارا اللہ ولی ہے اور رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ جو ولایت مطلقہ کا مصداق ہے ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے. تو مومنین کرام، بہت سارے حضرات، بہت سارے لوگ، بہت سارے دانشمند
ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ یہ کہتے ہو اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی ہے، اور اس کے بعد ایک اور بھی قدغن لگاتے ہو انما ولیکم اللہ پر، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اور کوئی ولی نہیں ہے؟ اللہ کا اور کوئی برگزیدہ بندہ نہیں ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے اور کسی کو نہیں چنا گیا؟ اللہ کی طرف سے اور کسی کو مجتبی نہیں بنایا گیا؟ اللہ کی طرف سے اور کسی کو مرتضی نہیں بنایا گیا؟ جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ہمارا وہ مکتبہ فکر جو اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، اپنے زانو ادب وہاں طے کرتا ہے جہاں جبریل آ کے پر سمیٹ لیتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت۔ حیدری تو انما جو ہے یہ کلمہ حصر ہے، انما کلمہ حصر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل سلیس اور آسان زبان میں ایک کمرہ ہے اور اس کمرے پر دروازہ ہے، اس دروازے پر تالا لگا دیا جائے۔ کمرہ، پھر دروازہ اور تالا۔ تالا دونوں سے چھوٹا ہے لیکن پاورفل اتنا زیادہ ہے، اس کمرے کے اندر کچھ چیزیں رکھ دی جائیں، دروازہ بند کر کے وہ تالا، اس تالے کا نام ہے انما، اس تالے کا نام ہے انما۔ جب وہ تالا لگ جائے تو جو چیزیں اندر ہیں وہ انما باہر نہیں آنے دیتا، اور جو باہر ہیں انہیں اندر نہیں جانے دیتا۔ مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلام، مولا آپ کو سلام۔ یہ انما کی ڈیفینیشن ہے، انما کی تعریف ہے۔ یعنی انما ایک ایسا تالا ہے جو کمرے کے اندر چیزوں کو باہر نہیں جانے دیتا، اور جو باہر چیزیں ہیں انہیں اندر نہیں آنے دیتا۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، لیکن اس ولایت مطلقہ میں نہ کوئی اور اللہ ہے نہ کوئی اور ولی ہے۔ یہ ارشد ترابی کی بات نہیں ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ جو ہے وہ متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ جو لفظ انما یتقبل اللہ پہ آیا ہے، یہ انما بتا رہا ہے کہ جو متقی ہیں ان کے اعمال قبول ہونے سے رہتے نہیں ہیں، اور جو غیر متقی ہیں وہ جو مرضی کر لیں ان کے اعمال قبول ہوتے نہیں ہیں۔ انما الہکم الہ واحد، اللہ صرف ایک ہے۔ یہ انما بتا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی توحید کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت میں کسی اور کو جانے نہیں دیتا، اور اللہ کو وحدانیت سے باہر آنے نہیں دیتا۔ اس کے بعد پھر انما الیہ یوحا الیہ، اللہ کا رسول فرما رہا ہے مجھ پہ فقط اور فقط وہی ہوتی ہے جو وہ وہی کرتا ہے، میں وہی کرتا ہوں۔ انما بتا رہا ہے کہ رسول وہی کرتا ہے جو وہی کرتا ہے۔ انما بتا رہا ہے، اس کے بعد انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ انما، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے اے آل محمد، اے اہل بیت نبوت، اے اہل بیت رسالت، اے اہل بیت محمد، میں نے تمہیں ایسے پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ آیا مجیدہ 6 ہجری کو مدینے میں نازل ہوئی۔ 6 ہجری سے پہلے یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اور پیغمبر جا رہے ہیں 11 ہجری کی 28 صفر کو، اور 6 ہجری تک کیا نعوذ باللہ من ذالک آل محمد پاک نہیں تھے؟
आयत 6 हिजरी को उतरी है। उससे पहले क्यों उतरी आयत? मकसद क्या था कि पैगंबर जब जाते थे ज़हरा के दरवाजे पर, बतूल के दरवाजे पर, मुअज्जमा के दरवाजे पर, आलिमा गैर मुअल्लिमा के दरवाजे पर, मुहद्दिसा के दरवाजे पर, ज़किया के दरवाजे पर, अजरा के दरवाजे पर, जाकर के पैगंबर जब जाते थे तो जाकर के पैगंबर दक्कुल बाब करते थे और दक्कुल बाब करके अंदर दाखिल हो जाते थे। उस वक्त ऐलान हुआ कि जो भी सहाबी हैं वो पीछे रह जाएं और पैगंबर के ऊपर वाजिब करार दे दिया गया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी बेटी जरूर हैं लेकिन मैं अल्लाह की कनीज़े खास हैं, जब तक आप इस आयत की तिलावत ना कर लें आप भी जनाब सैयदा के कुर्ब में नहीं जा सकते। उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई। तो पाक रखने का हक है। आयत नाज़िल कब हुई? जब पैगंबर 6 हिजरी को दाखिलाए बैते सैयदा हुआ। पैगंबर की क्या कैफियत थी? फी इंदहु ज़ुअफ़ुन कसीरुन, पैगंबर की जिस्म में, तबीयत में ज़ौफ़ था, कमजोरी थी, बीमारी थी, नातवानी थी, नासाजगारी थी। जबकि ये दुनिया के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, हम उसे मासूम नहीं मानते। जो कमजोर हो, जो नातवा हो, जो बीमार हो, जो लागर हो, जो ज़ईफ हो, दुनिया को बताना मकसूद था। दुनिया वालों, मैं मोहम्मद होके, नबियों का सुल्तान नबी होके, अगर आदम से लेकर ईसा तक नबी मेरा कलमा ना पढ़े तो अल्लाह उनकी नबूवत को छीन लेगा। जब मुझे ज़ौफ़ होता है, बीमारी होती है, नातवानी होती है, परेशानी होती है, तो अगर मोहम्मद को शिफा चाहिए हो तो मैं जाता हूं दरवाज़ा बतूल पर। अल्लाह बोला दरवाजा बतूल पे गए पैगंबर और जाकर के कहा, बेटी मुझे ज़ौफ़ हो रहा है। शहजादी ने कोई कावा नहीं बनाया, कोई डॉक्टर नहीं मंगवाया, कोई तबीब नहीं मंगवाया। शहजादी ने अपने हाथ से बनी हुई, अपने हाथ से बुनी हुई ये चादर ततहीर वाली शहजादी ने दे दी। जब शहजादी ने दे दी, पैगंबर ने ओढ़ी। इसमें दो बहुत मेन सबक हैं। अब यहां पर रोक करके, अगली बात बाद में करता हूं, और यहां पर रोक करके ये चादर जो है ततहीर वाली, ये चादर क्या जो शहजादी यहूदियों के घर से आया हुआ सूत काट कर अपने हिस्से का बच जाता था उससे बनाई, या जो मजदूरी मिलती थी उससे बीबी ने ये चादर खरीदी, या सिर्फ चादर ही बनी उस सूत से, या और भी कुछ बना? क्योंकि आले मोहम्मद ने भी जिंदगी गुजारी है। 63 साल पैगंबर की लाइफ है, 63 वर्ष अली मौला की लाइफ है, और 57 वर्ष इमाम हसन अलैहिस्सलाम की जिंदगी है, और 50 हिजरी को जा रहे हैं सरकार। 47 वर्ष सरकार हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की लाइफ है, और 17 साल कुछ महीने कुछ दिन शहजादी की लाइफ है। तो क्या ये आले मोहम्मद ना किसी हुकूमत का खिराज लेते हैं? सदका इन पर हराम है, खैरात जो आती है बांट देते हैं, टैक्स ये नहीं लेते। खाते कहां से थे? आले मोहम्मद क्या करते थे कि खुद भी खाते थे और लोगों को भी बांटते थे। मैंने गुजारिश किया था, वलायत सादी बात नहीं है, वलायत पूरा निजाम है। जो निजाम हम सिर्फ और सिर्फ ना आदम से ले सकते हैं, ना नूह से ले सकते हैं, ना इब्राहिम से ले सकते हैं, ना मूसा से ले सकते हैं, ना ईसा से ले सकते हैं, ना जिरजीस से ले सकते हैं, ना कालब से ले सकते हैं, ना इर्मिया से ले सकते हैं, ना हूद से ले सकते हैं, ना याह्या से ले सकते हैं, ना यूसुफ से ले सकते हैं, ना मोहम्मद से ले सकते हैं। मोहम्मद से भी नहीं ले सकते, तो फिर कहां से ले सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1,24,000 अंबिया, 1,24,000 उनके औलिया, 1,24,000 औसिया, और उसके बाद मोहम्मद मुस्तफा के 12 वसियों में से भी नहीं, सिर्फ एक ऐसी हस्ती है जो विलायत बचाने के लिए
جن کا نام ہے حسین ابن علی ابن ابی طالب، ہم نظام ولایت صرف اور صرف ان سے لے سکتے ہیں، اور ہم لے رہے ہیں۔ ہم ان سے نظام ولایت کیسے زندگی گزارنی ہے، انہوں نے کیسے گزاری، ایک بات کر کے انشاءاللہ تمہید ختم ہو جائے گی۔ کس طریقے سے یہ کھانا کھاتے تھے، کہاں سے کھانا پکتا تھا، نوکروں کو تنخواہیں جاتی تھیں، گھوڑوں کا دانہ آتا تھا۔ اگرچہ ایک الگ میٹر ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان کے گھوڑے بھی جو ہیں دنیا میں پیدا نہیں ہوتے۔ عقاب ایک گھوڑا ہے اور ذوالجناح، ان کے گھوڑے بھی یہاں پیدا نہیں ہوتے۔ 6 باپ گنوائے جا سکتے ہیں، اور جو شاہزان بن یزل نے گھوڑا دیا تھا، یمن والے نے جناب عبد المطلب کو، عقاب نامی شہزادہ علی اکبر کی سواری جو ہے، ہاں وہ اس کے باپ کا پتہ نہیں چلتا، اور باقاعدہ گھٹنے ٹیک گیا تھا، مجھے نہیں پتا، میں ماہر ہوں گھوڑوں کے۔ سرکار عبد المطلب نے آنکھیں اٹھائیں اور جلال حیدری میں ڈھلتے ہوئے جناب عبد المطلب نے کہا تجھے کیا پتا، تو تو میرے محمد پر ایمان لا رہا ہے، اور میں تجھے لکھ کے دے رہا ہوں کہ میرا بیٹا جب دنیا میں آئے گا وہ تیرے لیے دعائے مغفرت کرے گا، لیکن تجھے نہیں پتا چل سکتا، اس لیے کہ میں محمد کا وہ وارث ہوں جس کے جگر میں محمد کا نور ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولا تو سلامت یا اللہ اکبر، بولا تو سلامت، بولا تو سلامت۔ علی 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 یہ جو میں نے بات ابھی گزارش کی ہے، اس بات کا تعلق حیات القلوب کی پہلی جلد سے ہے۔ کوئی شخص جا کے دیکھنا چاہے، باقاعدہ نام ہے، عقاب کا نام ہے، اس کے باپ کا، 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 چھٹی جگہ پہ جا کے نہیں ملتا کہاں سے آیا تھا، کہاں جہاں سے یہ خود آئے ہیں وہاں سے سواریاں۔ یا علی یا علی یا علی۔ اس وقت جناب سیدہ کہاں سے کھانا، کہاں سلسلہ آتا تھا؟ صدقہ تو صدقہ تو علینا حرام، خود اعلان پیغمبر ہمارے پر صدقہ حرام ہے، تو کہاں سے؟ مومن کرام، سعودیہ میں ابھی تک ایک شہر موجود ہے جس کا نام ہے یمبو، یمبو شہر، یہ علی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا شہر ہے۔ میرے اور آپ کے مولا نے 4000 یا 400 مربع زمین کاشت کے قابل کی، حسنین شریفین ساتھ تھے، لاجک کی بات کر رہا ہوں، میں کو آپ کے اوپر بات دھونس نہیں رہا ہوں۔ اگر کہاں سے کھاتے تھے؟ اور پورے انبیاء کا جو شعبہ ہے، کھانے کا سسٹم جو چلتا ہے، شغل جو تھا، وہ کھیتی باڑی ہے تمام انبیاء کا۔ یہی سبب ہے کہ ہر نبی کو مسور کی دال بہت پسند تھی۔ مسور کی دال کیوں کھاتے تھے؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ یہ کھا کے انسان کا دل رقیق ہو جاتا ہے، پتلا ہو جاتا ہے، رونے کے لیے۔ آپ نبی ہو، اللہ کے برگزیدہ بندے ہو، روتے کیوں ہو؟ ہائے 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 ہائے، کیوں روتے ہو؟ کہا اپنے لیے نہیں روتے، اس امت کے لیے نہیں روتے، ہمیں پتہ ان کی ہدایت کیسے کرنی ہے۔ سارے انبیاء کا یہ مشترکہ قول ہے کہ صرف اور صرف اگر ہم روتے ہیں تو آخری اپنے محبوب نبی کے نواسے کے لیے۔ ہر نبی روتا رہا ہے، لیکن میں مسائب نہیں پڑھ رہا، آپ کی آنکھیں برات بن رہی ہیں، معافی چاہتا ہوں، تھوڑی سی فضیلتیں ضرور پڑھنی ہے۔ یہ بات درمیان میں آگئی، ذرا مل کر درود پڑھ دیں محمد والے بیت محمد۔ اللہ یہ تطہیر کی چادر جو شہزادی کی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ مولا نے زمین ہموار کی، 24 کنویں علی نے اپنے ہاتھ سے نکالے، 24 کنویں علی نے اپنے ہاتھ سے نکالے، ان میں سے 6 کنویں شہزادی کے حصے میں تھے، حسنین کی والدہ کے حصے میں 6 کنویں تھے۔ ان 6 کنووں کا پانی جہاں تک جاتا تھا، زمین کھیتی باڑی کے قابل ہوتی تھی، جتنی اس کی آمدن آتی، سب سے پہلے اس جزیرہ عرب میں خدیجہ کی اکلوتی بیٹی نے کپاس اگانا شروع کی۔
शहजादी की कपास, शहजादी की ये कॉटन जब उगती थी तो फसल आती थी तो ये शाम की मंडियों में जाती थी। तुर्की, शाम, जॉर्डन, ये सारे इलाके बीबी पाक के मरहून मिन्नत हैं। इनको लिबास मिला सैयदा के सदका में। वैसे तो पूरी कायनात को लिबास मिला, और जब वहां जाती थी और उसमें से जो बीबी का अपना जाती हिस्सा होता था, शहजादी ने उसमें से अपनी वो इबादत के लिए जो चादर तैयार की, अल्लाह को दो चीजें सैयदा के हाथ की इतनी पसंद आई। एक का नाम है चादर ततहीर और एक का नाम है तस्बीह ज़हरा। तस्बीह बीबी ने 8 हिजरी को जनाबे हमजा की कब्र से मिट्टी लेके बनाई थी। वो तस्बीह बीबी घर लेके आई। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, जन्नत से और ले जा, वो मेरे पास ले आ। या अली या अली या अली। मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आपको जिंदगी दे, मौला आपको सलामत रखे। वो तस्बीह, वो सैयदा की तस्बीह जो आज हर मुसलमान पढ़ता है। उससे पहले बीबी हाथों पर तस्बीह पढ़ती थी। एक चीज। दूसरी चीज, शहजादी ने उस सूत से अपने लिए भी चादर तैयार की। चादर तैयार जब कर चुकी, इबादत में महवे मसरूफ इबादत हुई। इबादत से जैसे ही बीबी ने मुसल्ले से नीचे कदम रखा, उसी वक्त बतूल की चादर अल्लाह ने जिब्रील को 70,000 हूरे देकर, या अली या अली या अली, बीबी की चादर कहा, ये ततहीर की चादर ले जा और जन्नत से एक चादर मैं देता हूं, वो वहां रख दे जहां शहजादी चादर रखती हैं। बीबी की इजाजत से दरवाजे पर दक्कुल बाब करके 70,000 मलाइका, 70,000 हूरे जनाब जिब्राइल की क़ियादत में आ करके शहजादी का हाला बांधा, गोया के चादर लेने आए हैं। बीबी को अपने दिल का, अपने मन का, अपने दिमाग का अल्लाह के वो बरगुज़ीदा 1,40,000 मखलूक सैयदा को अकीदत का काबा बना के, मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह अकबर। बीबी पर दरूद पढ़ते रहे, चादर लेके। वो चादर जो थी वो पैगंबर ने मांगी। जब चादर के नीचे पांचों को इकट्ठा, मैंने हदीसे के साथ नहीं आपको पढ़ा, लेकिन मैं आजकल कोई मसला हुआ, दुआ के बैल नहीं पढ़ते हदीसे के साथ, एक बात करके चला जाऊंगा। अब वो चादर लेके पैगंबर ग्रामी, नबियों का सुल्तान नबी, इन्ना अतैना कल कौसर का मिसदाक नबी, बशीरम व नजीरा का सेहरा सजाने वाला नबी, जाहिदु फी सबीलिल्लाह का हाथ में तमगा अकीदत लेने वाला नबी, सराजुम मुनीरा चाहने वाला नबी, बशीरम व नजीरा का मिसदाक नबी, ताहा नबी, यासीन नबी, मुदस्सर नबी, मुजम्मल नबी, वकील नबी, दलील नबी। वो आकर के चादर के नीचे, बेटी मुझे ज़ौफ महसूस हो रहा है और मैं चाहता हूं चादर के नीचे बैठ जाऊं। बीबी चादर के नीचे, हाँ बैठना चाहता हूं चादर के नीचे। बैठ गए। इमाम हसन आए। हमारे अंदर जो गलतियां हैं उनको दूर करना चाहिए, जो गुस्ताखियां दूर करना चाहिए। हम हैं आले मोहम्मद के गुलाम, हम हैं आले मोहम्मद के चाहने वाले। हमने आले मोहम्मद की गुलामी का जो पटा गलों में डाला हुआ है, अगर हम वो ना करेंगे तो गोया कि हमने आले मोहम्मद को प्रैक्टिकल नहीं मांगा है। अल्लाह अकबर। माफ कीजिएगा, ऐसे ही धर दिया जाता है उलमा को। ये बातें आए, कौन पहले आया? इमाम हसन आए। क्या कहा इमाम हसन ने? पाक रसूल आए तो क्या कहा था? कोई आदमी बता सकता है क्या कहा था? अस्सलामु अलैका या सैयदती बिनती फातिमतुज़ ज़हरा। सलाम किया पैगंबर ने। जब सलाम किया, उसके बाद हसन आए भी सलाम किया, हुसैन आए भी सलाम किया। अली जैसा शहनशाह, जिसकी जूतियां बतूल जैसी बीबी सीधी करती है। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको सलामत रखे। वो शहजादी हैदरी, वो आए तो सलाम किया। मैं नौज़ुबिल्लाह में ज़ालिका, माफ कीजिएगा, मैं या अली मदद का मुनकर नहीं हूं। जो या अली मदद ना कहे उसके नुत्फे में शक हो सकता है, लेकिन जो मोहम्मद ने खुद मरकज़े नबुव्वत और तहारत को सलाम करके सीरत बताई है,
خود پیغمبر کے بعد علی نے، حسن نے، حسین نے جب بھی کسی ملا کرو پہلے سلام کیا کرو، السلام علیکم او السلام علیکم، پھر کہا کرو یا علی مدد، تاکہ تمہارے پاس ایک ڈگری نہ ہو. معاف کیجیے گا، میں منکر نہیں ہوں یار، یہ میرے من کی بات نہیں. یہ میرے من کی بات نہیں ہے، یہ پیغمبر کی اوریجنل سیرت ہے. مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سلامت، مولا آپ کو سلامت. اللہ مومن کرام، جو انہوں نے ہمیں سیرت دی ہے، جو خود کر کے دکھایا ہے، فعل معصوم، تقریر معصوم، قول معصوم. خود معصوم نے کیا کہا، فعل کر کے دکھایا ہے، ایسے کرو. تقریر معصوم مومن کر رہے ہوں، پیغمبر گزرے، علی شہنشاہ گزرے، حسین گزرے، حسن مولا گزرے، سیدہ گزرے، کوئی بندہ کام کر رہا ہو اسے منع نہ کریں، یہ ہے تقریر معصوم. اور قول معصوم خود کہیں کہ ایسے کرو. اب اس حدیث کسا میں، حدیث بات کو کہتے ہیں، کسا چادر کو کہتے ہیں. یہ حدیث کیسے ہو گئی؟ بات تو چادر کی تھی. اللہ نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آنے والا، جب یہ پانچوں تن اکٹھے ہوتے ہیں تو میں اللہ ملائکہ میں بیٹھ کر جب ان کے فضائل پڑھتا ہوں، اس بات کو کہتے ہیں حدیث قصہ. اور جب یہ اکٹھے ہو کے میری نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں دعائے کمیل. ہو ہائے 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 ہائے، مولا پسلام، مولا پسلام، مولا پسلام، مولا پسلام، مولا پسلام، مولا زندگی دے آپ کو، مولا خدا بندے عالم آپ کو. مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو زندگی دے، مولا آپ کو دین سمجھنے کی اور ہم لوگوں کو دین صحیح بتانے کی توفیق دے. مولا جب آل محمد اکٹھے ہو جائیں، آپس میں محو گفتگو ہوں، اللہ سن کے ان کے جو فضائل پڑھے، اللہ فضائل پڑھے. جو فضائل پڑھتا ہے وہ ذاکر ہوتا ہے. ہوئے 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 ہوئے. جب اللہ فضائل پڑھے اسے حدیث قصہ، جب یہ اللہ کے فضائل پڑھے تو دعائے کمیل. اللہ کی نعمت، اللہم اغفر للذنوب التی تحتک الاسم. اے پروردگار، علی جیسا امام مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر ہاتھ میں دعائے کمیل لے کر کے، اور علی کو ضرورت نہیں تھی لفظوں کی، کیونکہ علی جو کہتا جائے وہ دعا کے لفظ بنتے چلے جاتے. محراب میں کھڑے ہو کر علی کہتا ہے الہی، اے پروردگار، تو وہ اللہ ہے جس کی نعمتوں کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. بہت ساری باتیں، لیکن پھر آؤں اسی بات پر. چادر قصہ، پیغمبر کو شفا ملتی ہے. اگر مومن گھر میں حدیث قصہ پڑھے، بیماروں کو شفا ملنی چاہیے، سنت پیغمبر ہے. اور جب اکٹھے ہو گئے تھے تو اس وقت کیا ہوا؟ اکٹھے ہونے کے ساتھ ساتھ تذکرہ کیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اور اس پہ قدغن تالا کس کا لگایا؟ انما کا، جو یہ ہیں. او ہو یا اللہ، یا واہ سبحان اللہ. اب یہ کہا جاتا یا کہ سارے ہی پاک ہیں جی، سارے ہی اچھے ہیں جی. میں گزارش کرتا ہوں، ہم مان لیتے ہیں سارے پاک ہیں، صحابی بھی پاک، مومن بھی پاک، مسلمان بھی پاک. لیکن گزارش یہ ہے، ہر کسی کے گھر میں کتاب ہوتی ہے، اور نہ ہو گھر میں کم سے کم لائبریریوں میں، مسجدوں میں کتابیں ہیں، اور دوسرے مذہب کی 6 کتابیں ہیں، اور ہمارے مذہب کی 4 اتھینٹک کتابیں حدیث کی. اور وہ کتابیں جو حدیث کی ہیں اس کا نام ہے جو، اور میں یہاں روک کر کے گزارش کروں گا مومن کرام، اگر اللہ آپ کو توفیق دے، کوئی بھی عالم یہاں آئے
میں بھی ہوں طالب علم ہوں, لباس پہنا ہوا ہے, انہی کے صف میں کھڑا ہوتا ہوں. آپ کے اوپر فرض بنتا ہے کہ آپ انہیں باقاعدہ یہ کہیں کہ معصومین کی سیرت ضرور پڑھی جائے, پریکٹیکلی جو انہوں نے خود کیا ہے وہ کیسے کیا تھا, کیوں کیا تھا, کیسے وہ کرتے تھے, تاکہ ہماری قوم, معاف کیجئے گا, ہم مجالس ضرور سن لیتے ہیں لیکن ہم عمل سے بہت دور ہیں. یقیناً اس میں شک ہی نہیں ہے, کوئی مجلس میں کوئی آ ہی جائے, ٹوٹے پر, مچھر کے ٹوٹے پر نہ اس کا آنسو نکل آئے, حسین اسے بخشوا لے گا. اتنی پاور ہے حسین, کیونکہ جنت مولا خود اپنی ذاتی جنت ہے مولا کی, وہ سردار ہیں, بخشوا سکتے ہیں, لیکن استحقاق جنت ہمیں پیدا کرنا ہے. اچھا, کتابیں گھر میں ہماری 4 کتابیں, اصول کافی, نمبر 2 الاستبصار, نمبر 3 من لا یحضر الفقیہ, نمبر 4 تہذیب الاسلام. 4 ہماری کتابیں پاک ہیں, لیکن وہ کتابیں بھی گھر میں ہوں, قرآن بھی گھر میں ہو. توجہ, سنی دوست کے گھر میں 6 کتابیں ہوں اور وہ بھی گھر میں, قرآن بھی گھر میں. ان کتابوں کو سنی ہو یا شیعہ الماری میں رکھے گا اور قرآن کے اوپر غلاف چڑھائے گا. قرآن کے اوپر غلاف تو مسلمانوں نے خود ہی بتا دیا, جو غلاف میں ہے اس کی طہارت اور ہے, جو الماری میں ہے اس کی طہارت اور ہے. محمد نے یہ بتایا جو چادر کے نیچے ہے ان کی طہارت اور ہے, جو صحابی ہیں. ان کی طہارت اور ان کی طہارت اور. سیدہ کی چادر کے نیچے جو تھے وہ پاک ہیں, پاکیزہ ہیں, مطلق ولی ہیں. اور جب مطلق ولی ہیں, بی بی نے جو چادر بنائی اللہ کو پسند آئی, اللہ لے گیا, واپس چادر آئی. اس کے بعد مومنین کرام توجہ, چادر جو ہے اس کے علاوہ شہزادی نے اپنی زمین سے, علی کے ہاتھوں سے نکلے ہوئے کنووں سے جو پانی تھا, اس پانی پر پکی ہوئی فصل سے بی بی نے کتنی چیزیں تیار کی, چادر تطہیر تیار کی, اور شہزادی نے 14 کفن اپنے ہاتھوں سے تیار کیے. میں مصاحب نہیں پڑھنا چاہ رہا, صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. مصاحب انشاءاللہ میں پڑھوں گا, مصاحب ہوں گے انشاءاللہ. 14 کفن بی بی نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں. 14 کفن ان 2 ہستیوں کو نہیں ملے, باقی 12 کو کفن شہزادی کے ہاتھوں کو ملے ہیں, لیکن بعد میں بیان کروں گا کس کس ہستی کو نہیں ملے. اب بی بی نے اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں تیار کی. علی نے کتنے کنویں نکالے تھے؟ 24 کنویں. ان 24 کنووں میں سے 2 کنویں اس وقت بھی پانی دے رہے ہیں. ایک کوفہ میں علی کے گھر میں موجود ہے, ایک کنواں دنیا کے سارے حضرات مسلمان جہاں کے رہنے والا ہو, جاپانی ہو یا ایرانی, پاکستانی ہو یا ہندوستانی, جہاں جہاں کے رہنے والا ہے, وہ خواہش رکھتا ہے کہ میں اللہ کے گھر میں جاؤں, حج کروں, سلام کروں, گناہ بخشواؤں, جنت میں چلا جاؤں گا, اللہ کا گھر دیکھوں تو صحیح. اتنا جو اللہ ہمیں کہتا ہے یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, سجدہ ادھر نہ کرے تو سجدہ قبول نہیں ہوتا, اس کا واسطہ دے دعا قبول ہو جاتی ہے. کعبے کی خواہش رکھے, کعبے جانے کے لیے قرض لے لے, قرض ختم ہو جاتا ہے, کعبہ آپ چلے جاؤ, قرض لے کے جاؤ, آئندہ سال تک اللہ کہتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں وہ قرض تمہارا اتر جائے گا. اتنی فضیلتیں ہیں تو میں بھی جانا چاہتا ہوں. دنیا والوں کعبے جانے کے لیے شرطیں ہیں. کعبہ جانے سے پہلے تم لوگوں کو کہاں جانا چاہیے؟ جو کعبہ جانے کے لیے میقات ہیں, معین جگہ ہیں, لیمیٹڈ پلیسز ہیں, 6 ہیں وہ جگہ, اس پہ جا کر تم نے جب کعبہ جانا ہے, انسان 2 دفعہ اللہ کے پاس جاتا ہے. ایک دفعہ خود چل کے جاتا ہے, ایک دفعہ اسے اٹھا کے لے جاتا ہے. جب چل کے جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے رنگدار لباس نہ پہنا ہوا ہو, پرفیوم نہ لگا ہوا ہو. ہوئے 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 میرے گھر میں آنا ہے تو دو چادریں پہن کے, جو ساری زندگی علی والوں کی مخالفت کرتا رہا ہو, اللہ فرماتا ہے جتنی مرضی مخالفت کر لے,
میں اللہ تجھے اپنے دربار میں جب بلاؤں گا تو میں نے تمہیں ملنگ نہ بنایا. اولاد کو سلامت رکھے, اولاد کو سلامت رکھے. کفن اولاد کو سلامت رکھے. اور پھر جب جاتا ہے انسان وادی ذیقرن 1, وادی یلملم 2, جوفا 3, اور ایک مقام ہے مسجد شجرہ. جتنے لوگ مدینہ سے جاتے ہیں انہیں مسجد شجرہ پر جا کر کے اپنا ٹھہرنا چاہیے, اور وہاں جا کر کے وہ ہے تمام مسلمانوں کے لیے یہ 6 مقام. اب اللہ نے یہ 6 مقاموں میں سے 2 مقام مشہور ہیں, اور 2 مقاموں میں سے ایک مقام شجرہ. اس وقت بھی کتنے سال پیغمبر کو ہو گئے؟ 1400 سال. 1433 ہجری کا یہ محرم چڑھا ہے. 1400 سال سے پیغمبر کے چاہنے والے حج کر رہے ہیں, جو مدینے جا کے کہتے ہیں کہ پہلے اللہ کے بعد جو سب سے برگزیدہ ہستی ہے رسول اللہ, ان کی بارگاہ میں سلام کر لیا جائے, پھر اللہ کو سلام قبول ہو جائے گا. اس لیے مدینے جانے والے 90% حاجی کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ مسجد شجرہ سے. مسجد شجرہ پر غسل واجب ہے, احرام سے پہلے غسل واجب ہے. غسل کرو, صابن خوشبو والا نہیں ہونا چاہیے. غسل کرو, اللہ کے گھر میں جانا ہے, سادگی, کپڑے رنگدار نہیں ہونے چاہیے. اللہ کے گھر میں جانا ہے, سر ننگا ہونا چاہیے, پاؤں میں بالکل آپ کے پاؤں کا تلوا جو ہے وہ ننگا ہونا چاہیے, کینچی جوتیاں پہن کے جانا چاہیے. اس کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی غسل نہ کرے اس کا احرام نہیں, احرام باندھ لے, عمرہ نہیں, حج جائے, حج نہیں, کعبے کی زیارت نہیں. اللہ فرماتا ہے جب تجھے میں نے استطاعت دی ہے اپنے گھر آنے کے لیے تو جو مسجد شجرہ سے احرام باندھو گے اس وقت تک میرے علی کے ہاتھوں کا کھودا ہوا کنواں پانی دے رہا ہے, جو اسے نہ نہائے گا وہ کعبے نہیں جائے گا. اللہ اکبر. علی کے ہاتھوں کا کھودا ہوا اس وقت معجزہ ہے. کتنی دشمنی کرو گے؟ اللہ مولا کو سلامت. علی کے ہاتھوں کا کھودا ہوا کنواں, اس سے آپ غسل کرتے ہو. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ کا خالق ولایت علی کے گھر آ رہے ہو, پہلے یادگار علی پہ نہاؤ. مرنے کے بعد آؤ گے تو بھی نہانا پڑتا ہے, مردے کو غسل دینا پڑتا ہے. اس وقت سفید کپڑوں کا کفن. جب تم اللہ کے گھر جاؤ گے تو بھی غسل, تو بھی سفید کپڑوں کا, وہ بھی بغیر رنگ کے, یہ بھی بغیر رنگ کے, وہ بھی بغیر خوشبو کے, یہ بھی بغیر خوشبو کے. وہاں تمہیں اٹھا کے لے جایا جاتا ہے, یہاں پیدل چل کے جاؤ گے. جب تمہیں قبر میں دفن کر دیا جائے تو اس وقت 2 رکعت نماز واشت قبر پڑھو. جب میرے گھر کا طواف کر لو پھر 2 رکعت نماز پڑھو. اور پھر جب تم میرے گھر میں آتے ہو تو آنے کے بعد تم میرے گھر میں آ کے پہلے طواف کرو, پھر تم 2 رکعت نماز پڑھو, پھر صحیح صفا مروہ کرو, بال کٹواؤ, واپس آ کے پانی پیو. جب مر جائے کوئی, اس اللہ نے بلایا ہے, وہ یہاں بلایا تب بھی وہی ہے, وہاں بلایا تب بھی وہی ہے. جب وہاں بلایا ہے, جب مر جاؤ قبر میں دفن کر دیا جائے, سب رشتہ داروں پر مستحب ہے کہ قبر پر پانی چھڑکو. ہائے 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 یا علی یا علی. اب کفن بھی تو سفید پہناتے ہو نا, کفن بھی سفید, یہ الگ بات. کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے, 3 کپڑوں میں کفن واجب ہے. بتا دوں کفن کا نام سن کے بڑی تھوڑی بسم اللہ ہوئی ہے. آخری فضیلت پڑھ کے مساج کی طرف جاؤں, 25 منٹ میرے پاس باقی ہیں. آخری فضیلت مومن کرام گزارش یہ ہے, تھکتا نہیں کیا تجھے؟ کفن ویکھ کے بڑے بڑے تھک جاندے نے. یہ ہماری ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے. اللہ ہم ماشاءاللہ مسجدیں بناتے ہیں, ادارے بنتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, اور جو بندہ گاڑی لیتا ہے, کبھی بھی کسی نے گاڑی نہیں لی جب تک کہ وہ ڈرائیور نہ بن جائے. وہ ایگزام پاس کرے گا, تھیوری پاس کرے گا, پریکٹیکل پاس کرے گا, کمپیوٹر کی کلاسیں لے گا,
کرنے کے بعد پھر وہ جا کر کے کیا کرتا ہے؟ گاڑی خریدتا ہے، اور گاڑی خریدنے سے پہلے انشورنس کرواتا ہے، ڈھونڈتا ہے بھی کون سے سستی کمپنی ہے. اس کے بعد پھر وہ کیا کرتا ہے؟ لائسنس پاس کر کے، گاڑی بعد میں، پہلے لائسنس پاس کرتا ہے. جب ڈرائیور نہ ہو تو گاڑی وہ نہیں خریدتا جہاں ہم رہتے ہیں. لیکن پاکستان میں تو ضرورت ہی نہیں لائسنس کی نا، اتنے تسی سارے ڈرائیور ہو. ہاں؟ لیکن ہماری بدقسمتی یہ یورپ میں پیسے کی کمی کہہ لیں، مجبوریاں کہہ لیں، پریشانیاں کہہ لیں، یا دین کی طرف تھوڑی سی توجہ کم کہہ لیں. ہم مسجد پہلے بناتے ہیں، امام بارگاہ بناتے ہیں، مولوی نہیں رکھتے. جس ڈرائیور نے ہمیں خوراک مذہبی کے ڈوز دینے ہیں، جس نے اس گاڑی کو لے کے چلنا ہے، وہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اور معافی چاہتا ہوں میں اگر یہاں سے بندوں کو اٹھا لوں نا آپ میں سے، میری نظر میں معاف کیجیے گا، ممبر سے توہین نہیں کسی مومن کی. آپ بڑے قیمتی ہو، آپ بڑی عزت والے ہو، آپ بہت محترم ہو. ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کو کہیں گے کفن کاٹو اور کفن نہیں کاٹنا آئے گا. کیوں آخر؟ کیا زندگی میں ایک دفعہ ضرورت پڑتی ہے اس لیے؟ حج ایک دفعہ واجب ہے نا، ہر بندے کے دل میں کعبہ ہے کہ میں حج پہ جاؤں. لیکن یہ کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ کفن نہیں ہمیں کاٹنا آتا. اچھا جس نے یہ ابا کبا پہنی ہو کیا اسی پر واجب ہے کہ وہی نماز جنازہ پڑھے یا پڑھائے؟ توجہ ہے؟ اچھا بندہ مر جائے تو اسے کہتے ہیں غسل یار دینا ہے، ڈھونڈتے پھرتے ہیں بندے، مولوی لبو، راجا صاحب نو لے آؤ، فلانا لے آؤ، ٹھیک ہے غسل دے آ. سکا پتر نہیں پیو دے نزدیک جاندہ. جس باپ نے تم 18 تھے اکیلے نے پالا ہے، آج وہ اکیلا ہے، تم 18 دور ہو گئے. ہماری ہے نا حالت پتلی. میں بہت پڑھنا چلا لیکن میں نے سمیٹنا ہے اس جملے سے، فضیلت دینی ہے. کیوں نہیں ہم کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ ہماری توجہ نہیں ہے. نعوذ باللہ ہم دین کو دین سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں سیکھنا، لیکن ہماری تھوڑی سی توجہ نہیں ہے اس مسئلے. کرنی چاہیے، کفن بھی سیکھنا چاہیے. اب شہزادی نے کفن بھی تیار کیے کیے نا، توجہ. اچھا اگر انسان کو زندگی میں پتہ نہ چلے کہ یہ مرنے والا شیعہ تھا یا سنی تھا، وہابی تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، کون تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا. جب وہ زندہ ہے اس کے ایمان کا کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کون سی کیٹیگری میں رہتا ہے، تو مرنے کے بعد ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون ہے. کیسے پتہ چلتا ہے؟ جب اس کی میت تیار کر کے جنازہ لے جا رہے ہوں تو اگر جنازہ شیعوں نے اٹھایا ہوا ہے تو مرنے والا شیعہ ہے، اور اگر جنازہ سنیوں نے اٹھایا ہوا ہے تو سنی مرنے والا. اگر جنازہ یہودی کرسچن کسی مذہب نے بھی اٹھایا ہوا ہے تو وہ مرنے والا اس مذہب کا ہے. پاک پیغمبر کی زندگی میں 2 موتیں ہوئیں، ان 2 موتوں نے پیغمبر کو پورا سال غم کا کہنے پر مجبور کر دیا. ان میں سے ایک ایسا تھا جو علی کا باپ تھا، جب مر گیا اس کا مرنے سے پہلے، جانے سے پہلے اگر ایمان ظاہر نہیں ہوا تھا تو جنازہ کس نے اٹھایا تھا؟ جنازہ کس نے اٹھایا تھا؟ پیغمبر خدا نے جنازہ اٹھایا تھا، علی مرتضیٰ نے جنازہ اٹھایا تھا. اگر تمہارا پیغمبر مسلمان نہیں تو پھر میرا ابو طالب بھی کافر. اگر تمہارا پیغمبر مسلمانوں کا مسلمان ہو تو پھر ابو طالب ویسا مسلمان جیسا محمد مسلمان. اور کس نے کفن پہنایا؟
پھر پیغمبر دنیا سے چلے گئے. جب دنیا سے چلے گئے پیغمبر تو کس نے غسل دیا؟ مولا نے دیا غسل. توجہ ہے؟ مولا نے دیا نا. کفن بھی دیا, غسل بھی دیا. کفن جب پہنا چکے تو صاحبزادہ جنازہ اٹھایا, لے کے چلے گئے. جب لے کے چلے قبرستان میں دفنا دیا پیغمبر اسلام کو, جہاں اس وقت روزہ ہے. پیغمبر گرامی کی اکیلی قبر تھی, وصیت بھی تھی ریاض الجنہ کے ساتھ, حکم خدا بھی تھا. جب وہاں دفنا دیا تو یقیناً فرشتے آئے تو ہوں گے نا سلام کرنے. سرکار ہمیں سفر کرنا پڑتا تھا زمین سے نیچے سے اوپر کا. اب آپ آ گئے ہیں, ہم کون سی خدمت کریں؟ سب سے پہلے سارے فرشتوں نے کیا دیکھا تھا؟ یا رسول اللہ, پہلے کوئی اور کپڑے ہوتے تھے, آج کوئی اور وردی ہے. آج اب مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ, خدا کی قسم, سر پہ قرآن رکھ کے ہر مسلمان, یہاں شیعہ سنی کا میٹر نہیں ہے. ہم حق کو مانتے ہیں, حق بیان کرتے ہیں, حق کے پیچھے چلتے ہیں, حق کہتے ہیں, حق کھاتے ہیں, حق سنتے ہیں. آؤ بتاؤ مجھے کس نے کفن پہنایا پیغمبر کو؟ پیغمبر کو کفن پہنایا تھا علی نے. تو فرشتے اس کے بعد بھی, ہم بھی مرتے ہیں جائیں گے قبر میں, تو وہ کفن دیکھ کے ہی دیکھ لیتے ہیں جو مصطفیٰ نے کفن پہنا تھا ویسا ہی اس نے پہنا ہے. بولا آپ کو سلامت رہے. علی والا کفن صرف ایک فرقہ پہنتا ہے, اور علی والا کفن ہے محمد والا کفن. وہی سیدہ جنہوں نے اپنے ہاتھ سے 14 کفن بنائے تھے, اور بی بی نے 14 کفن تیار کیے. 12 شخصیتوں کو کفن شہزادی کے ہاتھ کے بنے ہوئے ملے, اور 2 معصوم ہستیاں ایسی ہیں جنہیں شہزادی کے ہاتھ کا کفن نہیں ملا. ایک شخصیت کا نام ہے بغداد کا قیدی, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایک شخصیت کا نام ہے بغداد کا قیدی, جنہیں اپنی دادی کا بنا ہوا کفن نہ ملا. اپنی دادی کا بنا ہوا کفن نہ ملا. اور کیوں نہ ملا؟ معصوم نے, 7ویں امام نے. رونے والوں, ایک عورت جس کا روزہ بنا ہوا ہے, سونے کی اس کی زری بنی ہوئی ہے, نیشا پور میں, شتیتا نام ہے اس کا, 1.25 گز کپڑا اور 60 دینار بھیجے. مولا یہ 1.25 گز کپڑا میرے پاس ہے اور 60 دینار ہیں میرے سال کی کمائی کے, یہ خمس میں زہرا کے لاڈلے آپ کی بارگاہ میں بھیج رہی ہوں. جو امال تھے خمس اکٹھا کرنے والے, انہوں نے خمس لے کے جب گئے تو امام اس وقت مدینہ میں تھے. امام نے ابھی قمیض نہیں پہنا ہوا تھا, بڑی ذمہ داری کے ساتھ, پاؤں ننگے, سر پہ امامہ نہیں, مدینے سے باہر آ کے امال کو کہا کہ جو شتیتا نے خمس بھیجا ہے وہ مجھ موسیٰ کاظم کو دو. امام نے لے کے کہا یہ اسی شہر میں واپس جاؤ اور فلاں فلاں مومن کا قرض ہے اسے چکا دینا. اور امام نے ہاتھوں پر ایک کسی چیز میں لپٹا ہوا کچھ دیا, کہا شتیتا کو دے دینا کہ شتیتا یہ تیری قسمت ہے کہ موسیٰ کاظم اپنا کفن تجھے دے رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زہرا کا جو حق نہیں کھاتے, جو سیدہ کا خمس حق نہیں رکھتے, سیدہ کا بیٹا بطول کا لال موسیٰ کاظم, جس کا جنازہ 4 مزدوروں نے اٹھایا تھا, جس کا گوشت کڑیاں کھا گئی تھیں, اس معصوم نے اپنا کفن دے دیا اور کہا کہ اسے کہنا فلاں دن تو چلی جائے گی دنیا سے, اور اپنے محلے والوں کو وصیت کر دینا تیرا جنازہ وہاں کا شہنشاہ نہیں بغداد کا قیدی پڑھائے گا. امام موسیٰ کاظم نے جا کے جنازہ پڑھایا. رونے والے, ایک تو وہ معصوم ہستی
जिन्होंने अपना कफन मां के हाथों का बुना हुआ दे दिया शतीता को, और दूसरा वो मासूम, वो इज्जत वाला जिसके सारे तुम नौकर बैठे हो, जिसके लिए अरबी में जुमला है अल्लज़ी कुतिला फी अर्ज़ करबला गुस्लुहु दम्मुहु व कफनुहु रमलहु। जिसका गुस्ल उसके खून से दिया गया। अजरुकमुल्लाह, मातम करते हो, मातम करते हो। अल्लाह आपको स्वाय मजलूम के गम के कोई गम न दे। रोने वालों, हुसैन को जो गुस्ल मिला उसके अपने खून का मिला, और मजलूम हुसैन को जो कफन मिला करबला की रेत का कफन मिला। अजरुकमुल्लाह, आज हुसैन करबला में 3 की शब है ना, मजलूम आ गया है। कल मैंने यहां से मसाइब छोड़े थे रोने वालों कि बहन ने भाई का दामन अबा का पकड़ा हुआ है और शहजादी ने दामन पकड़ा हुआ है, और दामन पकड़ के सैयदा खड़ी हैं। इमाम ने 2 जिहाद बताए, एक असगर एक अकबर। बीबी फरमाती हैं असगर तेरे साथ है, असगर आप ले लो, क्योंकि तेरा बड़ा बेटा सज्जाद अकबर मेरे साथ है, जिहाद अकबर मैं लेती हूं। इमाम ने कबूल कर लिया। बीबी फरमाती है मुझे इजाजत है। इमाम ने फरमाया सैयदा तैयारी बाद में करना, शरीकतुल हुसैन अपना सामान बाद में उठाना, सबसे पहले तेरा शौहर है अब्दुल्ला, शरीयत में हुक्म है अपने शौहर की इजाजत के बगैर बीवी बाहर घर से बाहर कदम ना रखे। मैं तुझे इमामों के हुक्म देता हूं, अपने शौहर से इजाजत लो। बीबी गई, दरवाजाए जनाबे जाफर अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार में जब गई, शहजादी की आंखों में आंसू थे। जनाबे अब्दुल्ला बिस्तरे मर्ग पर लेटे हुए थे, बिस्तरे बीमारी पर लेटे हुए थे। बीबी जमीन पर जलसत, ज़ैनब बिनते अली जलसत अलल अर्ज़े व तबकी, और रोने लगी। व कामा अलल फराशे, बिस्तर पर से जनाबे अब्दुल्ला उठे और कहा माज़ा तबकी का व अना हई, ऐ सैयदा की बेटी मेरी जिंदगी में तुझे रुलाया किसने है? अजरुकमुल्लाह, मैं जिंदा हूं और तू रो रही है, मेरी गैरत गवारा नहीं कर सकती। सैयदा की बेटी हाथ जोड़ती है। बीबी ने उठ के शौहर के हाथ चूमे। अब्दुल्ला मेरा सरताज है, भाई जा रहे हैं, अगर आपने इजाजत ना दी इधर भाई का काफिला निकलेगा, इधर ज़ैनब का जनाजा निकलेगा। जा रहे हैं ना, मेरे बाबा ने निकाह में शर्त रखी थी जब भाई इराक का सफर करे, अब्दुल्ला आप मुझे जरूर इजाजत दोगे। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं सैयदा, सैयदा की सैयदा बेटी, अली की निशानी और बतूल की बतूल बेटी, मुझे ज्यादा सवाल न कर, ये भरा घर है, इसमें से जो जी चाहता है ले जा। अजरुकमुल्लाह, अजरुकमुल्लाह, रोने वालों थकना नहीं, थकना नहीं रोने वालों। और हम इंसान हैं, हमारी मजबूरी भी है, हम कोई सज्जाद तो नहीं ना जो बाबा को 40 साल खून रोए। हम तो गुनहगार है ना, सांस ले सकते हो, लेकिन ये मसाइब के दिन है, सैयदों पर रोने के दिन है। बीबी ने कहा अब्दुल्ला मुझे कुछ नहीं चाहिए। जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं मेरी शाम में भी जायदाद है, इराक में भी जायदाद है, हर जगह का मैं एड्रेस देता हूं, कुछ तो ले जाओ। बतूल की बतूल बेटी ने, जैसे भाई सफदर ने पढ़ा, अपने घर बाबा का दिया हुआ जहेज और वो बतूल के हाथों से बुनी हुई चादर ततहीर, बीबी ने सिर्फ एक चादर उठाई और कहा अब्दुल्ला गवाह रहना, मैं तेरे घर से खाली हाथ जा रही। बीबी जाने लगी, कहानी रुक जा। बीबी कहा रुक जा,
बीबी रुक गई, कहा तू है जाफर तैयार की बहू, अली की बेटी। मैं चाहता हूं जिस शान से तू मेरे घर बहू बन के आई थी, ऐसे ही तुझे कोई लेने आए, तुझे लेने आए। हुक्म इमामत, इमामत की नजर से इमाम को पता चला। मौला ने सबसे पहले, रोने वालों मुझे माफ करना अगर दिल पे ठेस लगे, शबीह मोहम्मद को भेजा। अकबर जी बाबा, अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, ले आओ जाके। शहजादा अली अकबर आए, जैसे ही आए ना, कहा फूफी अम्मा मेरे साथ चलिए। कहा मेरा इनकार नहीं, जब तक अब्दुल्ला इजाजत ना दे मैं नहीं जा सकती। जनाब अब्दुल्ला ने कहा आप शबीह मोहम्मद हो, मैं आपकी सूरत को देख के बाबा मोहम्मद का दीदार कर लेता हूं, मुझे रसूल याद आ जाते हैं। अगर नाराज ना हो तो आप वापस जाओ, ज़ैनब को कोई और लेने आए। इमाम मजलूम करबला खुद आए, और मोहम्मद साथ, कासम साथ, अबुल फजल अब्बास साथ, जनाब मौला सज्जाद भी साथ थे। जैसे ही जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार की हवेली में कदम रखा, बीमारी पर बिस्तर पर थे, इमाम का एहतराम करना वाजिब होता है। जल्दी से उठे, इमाम ने फरमाया नहीं अब्दुल्ला, मेरा हुक्म है लेटे रहो, तुम बीमार हो, लेटे रहे। नहीं मौला, अपने कपकपी की आलम में खड़े हुए, खड़े हो करके कहा मौला हाँ मैंने कहा है, वो लेने आए, कोई ना कोई लेने आए। मौला ने देखा ओनो मोहम्मद की तरफ, ओनो मोहम्मद कहा नहीं। अब्दुल्ला कहते नहीं, अब्बास कहते नहीं, अकबर नहीं, कासम ले जाए नहीं, कासम ले जाए नहीं। इमाम मजलूम में करबला ने रोने वालों कहा मैं हुसैन, कदमों पे हाथ रख के कहा मौला नहीं, मौला नहीं, अगर नाराज ना हो तो ज़ैनब को वो ले जाए जो वापस ले। अजरकमुल्लाह, बस ये एक जुमला में पढ़ दूं, ज़ैनब को मेरे घर से वो ले जाए जो वापस लेके आए। हुसैन मौला बाहर चले गए। इमाम ने फरमाया सज्जाद बेटा तू जान, ज़ैनब जान। अजरकमुल्लाह, अजरकमुल्लाह। आखिरी लफ्ज़ रोने वालों, सैयदो गैर सैयदो, आखिरी लफ्ज़। इमाम सज्जाद ने सैयदा का फूफी अम्मा का दामन पकड़ा, इमाम मुहारी ने, इमाम बमार ने, गले में तोक तो नहीं था ना हाथों में हथकड़ियां, ना पांव में बेड़ियां थी। आए ज़हरा की हवेली में दोबारा आए। आखिरी लफ्ज़े रोने वालों, कल पढ़ूंगा लिस्ट कैसे तैयार हुई। और जब सारे जाने लगे, एक बूढ़ी है जिसकी कमर झुकी हुई है, असा की टेक पर हुसैन मौला के सामने आके खड़ी हो गई। कहा हुसैन क़यामत तक तेरी भी नौकर हूं, तेरी मां ज़हरा की भी नौकर हूं। अली की ज़ौजा बन के आई थी, लेकिन अपने आप को कनीज समझा है। आपकी जूतियों के सदका में अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है। अगर हुसैन नाराज ना हो तो चंद लम्हों के लिए अब्बास को तेरा गुलाम समझ के और रुकैया को तेरी कनीज समझ के अपने साथ ले जाऊं। कहा अम्मा ले जा। रात का वक्त है रोने वालों, रात का वक्त। शहजादी उम्मुल बनीन ने दोनों मासूम हस्तियों को, जनाब रुकैया को, जनाब अब्बास को लेके साथ चली। जब जा रही थी, कहा मौला अब्बास अम्मा कहां जा रहे हैं? कहा आओ रोज़ा रसूल में, रोज़ा रसूल में पहुंचे। कहा अब्बास आपका कद लंबा है, रसूल के रोजे की खिड़कियां बंद कर दो। बंद कर दी, दरवाजा बंद कर दो, बंद कर दिया। चिराग गुल कर दो, चिराग गुल कर दिया। कहा अब्बास जी अम्मा, रुकैया जी अम्मा, दोनों एक एक अपना हाथ मेरे हाथ में दो। जनाब रुकैया ने हाथ दिया। बीबी ने कहा एक हाथ दाया हाथ रसूल की कब्र पे रखो,
رسول کی قبر پہ رکھا، بایاں ہاتھ رقیہ کا لے کے شہزادی نے اپنے سر پہ رکھا، ادھر عباس کا ہاتھ لے کے اپنے ننگے سر پہ رکھا، بی بی نے چادر اتاری، عباس تڑپے، اماں میری زندگی میں آخری لفظ رونے والوں، آخری لفظ، مولا آپ کو سوائے مظلوم کے غم کے کوئی غم نہ دے، آخری لفظ، آخری لفظ۔ شہزادی نے دونوں کا ہاتھ سر پہ رکھا، بی بی کا سر ننگا تھا، عباس تڑپ گئے، کہا عباس روزہ رسول ہے، چراغ گل ہے، رات کا اندھیرا ہے، عباس برداشت نہیں کر سکتے ہو؟ عباس میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے رسول کے روزے کی قسم کھا کہ میرے حسین کو چھوڑو گے تو نہیں۔ آخری لفظ پڑھنے والوں، بات کی آخری لفظ پڑھ رہا ہوں، میرے رسول کو چھوڑو گے تو نہیں۔ رقیہ تو قسم کھا اور مجھے وعدہ کر، جب بازار شام میں لوگ پتھر ماریں گے تو آگے بڑھ کے کہنا یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، میں علی کی بیٹی ہوں، ماتم حسین۔ یا حسین، 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 یا حسین۔